यहाँ पे चैलेंज ये है कि अब दहशत गर्दी की किस्में जो हैं या दहशत गर्द जो है नई टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो चूँकि दहशत गर्द जो है वो अभी उनके अटैक्स में इज़ाफ़ा इसी वजह से है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पहली मर्तबा दहशत गर्दी के लिए स्पेशल एक फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया है। कर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्वाड कॉप्टर्स या ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए अभी ये जो नई फ़ोर्स है जिनको स्ट्राइक कमांडो फ़ोर्स का नाम दिया गया है, ये 45 दिन के लिए सूबे में किसी भी जगह पे तैनात हो सकेगी। अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर ये एंटी ड्रोन गन्स हमारे आज जनूबी अज़लां में ना होती, तो आज आपको जो अटैक्स की फ़िगर्स नज़र आ रहे हैं, ये सैकड़ों में होते। आज आपको हफ़्ते में 2 से 3 अटैक या 8 से 10 अटैक नज़र आते हैं, तो ये सैकड़ों में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल आप सबके सामने है। गुज़िश्ता दिनों FC की चेक पोस्ट पर हमला हुआ जिसमें 6 एहलकार शहीद हुए, कुछ को अगवा कर लिया गया, कुछ ज़ख्मी हुए। इसी तरह मतनी के इलाके में पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद कत्ल के वाक़यात सामने आए। इस तमाम सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक नई पुलिस फ़ोर्स के क़याम का फ़ैसला किया है। उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। इस फ़ोर्स का क्या काम होगा, ये क्या करेगी, इनके पास कौन से वसाइल होंगे, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहतशाम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। एहतशाम साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में अंदरून शहर हम कहें तो अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, ताहम जो मुज़ाफ़ाती इलाका जात हैं अब भी इक्का दुक्का वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये बताएं, जो नई फ़ोर्स बनने जा रही है उसके क़याम के आग़राज़ व मकासद क्या हैं और उनके पास क्या सहूलियात होंगी और वो उनका काम क्या होगा? दहशत गर्दी की जो हम एक लहर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो पहले हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान के करीब जो हमारे सरहदी इलाके थे, शुमाली वज़ीरिस्तान की अगर हम बात करें, जनूबी वज़ीरिस्तान की बात करें, हम कुरम की बात करें, इसी तरह जो बाजोड़ की बात करें, तो ये वो इलाके हैं यहाँ पे गुज़िश्ता चंद सालों में दहशत गर्दी के काफ़ी बड़े वाक़यात हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप आते हैं तो इन्हीं जो कबायली इलाके हैं इनके साथ जो हमारे जनूबी अज़ला हैं, उनमें गुज़िश्ता चंद सालों से कबायली इलाकों से भी ज़्यादा वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। यहाँ पे चैलेंज ये है कि अब दहशत गर्दी की किस्में जो हैं या दहशत गर्द जो है नई टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो चूँकि दहशत गर्द जो है वो अभी उनके अटैक्स में इज़ाफ़ा इसी वजह से है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्वाड कॉप्टर्स यूज़ कर रहे हैं और थर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी पुलिस के लिए, चूँकि पुलिस जो है वो पहले गुरिल्ला वार लड़ रही थी, अभी टेक्नोलॉजी से उस तरीके से हमारी पुलिस को शनाख्त नहीं थे, रोशनास नहीं थे उस तरीके से। अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पहली मर्तबा दहशत गर्दी के लिए स्पेशल एक फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें मजमूई तौर पर कोई 400 के करीब स्पेशल कमांडोज़ होंगे। ये वो एहलकार हैं जो कि स्पेशल कॉम्बैट यूनिट जो एलीट फ़ोर्स के हैं। ये पहले गुरिल्ला ट्रेनिंग के साथ-साथ इनको अभी ड्रोन चलाने की तरबियत दी जाएगी, इनको थर्मल टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। रात के वक़्त जो दहशतगर्द चेक पोस्टों पे हमला करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए इनको लेज़र गन्स और इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी, इसमें नाइट विजन और ख़ास तौर पर आप देखें कि हंगू, लकी मरवत, बन्नू और इसी तरह जो हमारी ये वाली बेल्ट है या पूरा कोहाट रीजन जो है, कर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्वाड कॉप्टर्स या ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए अभी ये जो नई फ़ोर्स है जिनको स्ट्राइक कमांडो फ़ोर्स का नाम दिया गया है, ये 45 दिन के लिए सूबे में किसी भी जगह पे तैनात हो सकेगी। अगर किसी इलाके में दहशतगर्द वहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक करते हैं तो वहाँ पे लोकल पुलिस भी होगी, लेकिन इस फोर्स का काम ये होगा कि ये 45 दिन तक उसी इलाके में ये मौजूद रहेगी, दहशतगर्दों के साथ ये लड़ेगी। और अगर क्वाड कॉप्टर्स का अटैक किया जाता है, ड्रोन
بھجوائے جاتے ہیں، چونکہ ابھی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اس طریقے سے ایکسکلوسیو بھی رکھا جاتا ہے، وہ آسانی سے ہمارے جو کرک کے علاقے ہیں، ہنگو کے علاقے ہیں، لکی مروت و بنو میں وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہی کمانڈوز کو نوشہرہ میں جو ایلیٹ فورس کا سینٹر ہے وہاں پہ ان کو اسپیشلائزڈ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ اگر کرک میں اٹیک ہوتا ہے یا لکی مروت یا بنو میں اٹیک ہوتا ہے تو اس فورس کے جو کمانڈوز ہوں گے وہ اینٹی ڈرونز کو چلانے کے بھی ماہر ہوں گے، وہ ڈرون بھی چلانے کے ماہر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوریلا وار اگر کسی جگہ پہ کوئی بڑا اٹیک آتا ہے تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے میں ان کی مدد لی جائے گی۔ یہ کتنے افراد پر مشتمل ایک یونٹ ہوگا؟ یہ 450 ہی ایک ہی جگہ پہ جائیں گے؟ نہیں، جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق تعداد میں وہاں پہ اہلکار تعینات کیے جائیں گے؟ ہر چیک پوسٹ پہ جو ونریبل چیک پوسٹ ہیں، سینسٹیو چیک پوسٹ ہیں، تو وہاں پہ پولیس کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فورس کے اہلکار موجود ہیں۔ تو ان علاقوں میں صرف پولیس وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دے رہی، ان کے ساتھ پولیس بھی ہے، ان کے ساتھ فیڈرل کانسٹیبل کے اہلکار بھی ہیں، اور پراپر جس علاقے میں دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ایک پلٹون وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ یہ سیم آپ دیکھیں ہر سال جو ایلیٹ فورس کا ہمارا سینٹر ہے نوشہرہ میں، وہاں پہ ہر سال ایک یونٹ ان کا پراپر وہاں پہ ٹرینڈ ہوتا ہے، تیار ہوتے ہیں، اس میں فیمیل جو کمانڈوز ہیں وہ بھی تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف ابتدا ہے، پہلے ان کے 400 اہلکار جو ہیں وہ پہلے بیچ میں آئیں گے، اس کے بعد ہر سال اسی طریقے سے جو ایلیٹ فورس کا نیا دستہ وہاں پہ تیار ہوگا تو ان کو اسی طریقے سے اسپیشلائز ٹریننگ دی جائے گی۔ وہ پہلے جو ایلیٹ فورس کے اہلکار ہوتے تھے ان کو اسپیشل کمبیٹ یونٹ کا نام دیا جاتا تھا، اب وہ جو ہے وہ اسٹرائک کمانڈو فورس کے اہلکار ہوں گے، اس وجہ سے کہ ان کو اسپیشلائز ٹریننگ اس دفعہ دی جائے گی، ان کو ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی، ان کو اینٹی ڈرون گنز چلانے کی تربیت دی جائے گی، ان کو لیزر گنز استعمال کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ سب سے بنیادی بات جو ہے جو ڈرونز ہیں ان کو ہوا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو تربیت دی جائے گی۔ دورانی صاحب، اب آپ دیکھیں کہ جنگ اس طریقے کی جنگ نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جب پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس میں جس طریقے سے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، نئے سیکیورٹی گیجٹس کا استعمال کیا گیا، تو وہی چیلنجز جو ہیں اب ہمیں افغانستان کی طرف سے جو افغان سرحد پر جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے قبائلی اضلاع میں ابھی بھی آپ دیکھیں کرک میں یا ہنگو میں یا لکی مروت میں جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یا کوارڈ کاپٹرز کے اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہے ہیں۔ اب ان کو تربیت کون دیتا ہے؟ یقینی طور پر جو نیٹو فورسز نے افغانستان میں وہاں پہ ایکوپمنٹ چھوڑا تھا، جو ڈرون ٹیکنالوجی چھوڑی تھی، جو گیجٹ چھوڑے تھے، اب وہی چیز ہماری فورس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو ہم نے بھی مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان چیزوں سے تیار ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ کریڈٹ جائے گا ہمارے صوبے کی اس وقت کی حکومت کو، اور خاص طور پر جو اس وقت پروونشل پولیس آفیسر ہیں ذوالفقار حمید صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جائے گا۔ انہوں نے اس ٹیکنالوجی میں پراپر ہوم ورک کیا ہے، چونکہ پنجاب نے یہ چیز ایکوپ کر لی ہے، ابھی خیبر پختونخوا نے کم وسائل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی، اگر یہ اینٹی ڈرون گنز ہمارے آج جنوبی اضلاع میں نہ ہوتی تو آج آپ کو جو اٹیکس کی فگرز نظر آ رہے ہیں یہ سینکڑوں میں ہوتے۔ آج آپ کو ہفتے میں 2 سے 3 اٹیک یا 8 سے 10 اٹیک نظر آتے ہیں، تو یہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کے پولیس کے جو کیجوالٹی کے فگرز ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہم نے ابھی حاصل کر لی ہے، ابھی اس سے جیسے جیسے ہمارے جو کمانڈوز ہیں یا پولیس فورس ہے ان کو ٹرین کیا جائے گا تو مستقبل میں نیئر فیوچر میں آپ کو جو جنوبی اضلاع ہیں ان اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات میں آپ کو کمی نظر آئے۔ ان کے پاس کون سی خاص ٹیکنالوجی ہوگی جس سے یہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیے درانی صاحب، آج سے اگر آپ 5 سال پہلے دیکھ لیں اور بدقسمتی سے آپ کے صوبے میں جو جنوبی اضلاع ہیں یا آپ اپنے پشاور کو دیکھ لیں، آپ کی تو پشاور کی جو چیک پوسٹوں کی صورتحال تھی وہ تو اگر کوئی تیز ہوا یا طوفان وغیرہ آتا تھا تو آپ کی جو اسکیم چوک میں یا آپ کی بڈبیر میں جو پولیس چوکیاں بنی ہوا کرتی تھی وہ تو کچی مٹی کی بنی ہوا کرتی تھیں اور وہ طوفان کے ساتھ ہی وہ گر جاتی تھیں۔ ایک ہینڈ گرنیٹ اگر کسی چیک پوسٹ کے اوپر گرایا جاتا تھا تو وہ پوری چیک پوسٹ
ختم ہو جاتی تھی. یہ آپ کی چوکیوں کی صورتحال تھی. جو سینسٹیو، جو پشاور کے قبائلی علاقوں کے ساتھ جو چیک پوسٹیں لگتی ہیں، جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں، وہاں پہ ان کو لیزر گنز دی گئی ہیں. اسی طرح جو جنوبی اضلاع ہیں، وہاں پہ اگر آپریشن کیا جاتا ہے تو اس آپریشن میں صرف لوکل پولیس حصہ نہیں لیتی. اس آپریشن میں آپ کی جو ڈرونز کی ٹیم ہوتی ہے، اگر کسی علاقے میں، دشوار گزار علاقے میں پولیس نہیں پہنچ سکتی تو ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈرون اڑا کر وہاں پہ دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے یا ان کو وہاں پہ مارا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کچھ دہشت گرد وہاں پہ جمع تھے، وہاں پہ ڈرون کی مدد سے، کوارڈ کاپٹر کی مدد سے ایکسپلوسو گرایا گیا، دھماکہ خیز مواد گرایا گیا تو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مستقبل میں آپ کو ہر ضلع کی سطح پہ آپ کو صرف ایلیٹ فورس نہیں، آپ کی جو لوکل پولیس ہے، ابھی ان کی جو مستقبل میں ٹریننگ ہوگی، تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو بھی ڈرون اور ساتھ ساتھ جو اگر کوئی دوسری ٹیکنالوجی آتی ہے تو فورس وہی مضبوط ہوگی، فورس وہی زیادہ محفوظ ہوگی، وہ علاقہ زیادہ محفوظ ہوگا اور وہ ٹیکنالوجی ہوگی، آفیسر اس ضلع میں زیادہ کام کر سکے گا جس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی اور جس کے جوان جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے. جی ناظرین، آپ نے احتشام صاحب کی باتیں سنی. یقیناً ایک خوشائند اقدام ہے جو دستہ بنایا گیا ہے پولیس کا. یہ دہشت گردی کے خلاف صف اول کے طور پر کام کرے گا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں کی نسبت اس میں خطر خواہ کمی آئی ہے. یہ جو نئی فورس تشکیل دی گئی ہے، اس کے قیام سے اور میدان میں اترنے سے دہشت گردی کے واقعات میں مزید کمی آئے گی اور شہری سکھ کا سانس لے سکیں گے.